السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک عظیم صفت کے بارے میں، اور وہ عظیم صفت ہے خشیت الہی، خوف الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دین اسلام میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور خوف الہی، خشیت الہی یہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے کہ جسے دیکھا جا سکے یا ملاحظہ کیا جا سکے، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے خوف الہی، خشیت الہی عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے، یہ قلبی عبادت ہے، یہ ایک سچے مومن اور سچے مسلمان کی پہچان ہے، اور یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ اگر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو انہیں ہر برے کام سے روک دے، ہر نیک عمل پر انہیں ابھارے، ہر نیک عمل کرنے کی انہیں دعوت دے۔ اسی لیے قرآن و سنت میں خوف الہی کی اس عظیم صفت کی، اس عظیم عبادت کی قلبی عبادت کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی۔ ایسے لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، عرش الہی کے نیچے ہوں گے، اور انہیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو جنتیں ہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اور ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا، جس نے خوف الہی کو اپنے دل میں بسایا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اس مشہور اور معروف حدیث میں اس بات کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے بندے ایسے ہوں گے، 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی اور دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک بندہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا بندہ، ایسا شخص کہ جسے حسن و جمال اور عہدے اور منصب والی عورت نے دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عینان لا تمسہم النار، عینان لا تمسہم النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی رہی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرہ داری کرتے ہوئے رات گزار دیتی ہے، جاگتے ہوئے رات گزار دیتی ہے۔ تو جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، اللہ کے ڈر سے روتی ہے، ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔
یعنی جو اللہ سے ڈر کر کے اللہ کے خوف سے رونے لگتا جو بندہ، ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو میرے دوستو، خشیت الہی اور خوف الہی ایک عظیم صفت ہے، یہ عظیم قلبی عبادت ہے، جس کی وجہ سے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جس کی وجہ سے جہنم کی آگ انسان کے قریب نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے اور نیک عمل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنے دل کے اندر بسائے رکھیں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔